ہیں ورچوئل ریئلٹی کے، اب ہمارا بطور ایک مسلمان کے اس کے حوالے سے کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین جو مسئلہ، جو حل ہے اس کا، وہ ہے اپنے دین سے قریب ہو جانا، مساجد سے جڑ جانا، اللہ رب العالمین سے جڑ جانا۔ خود بھی قرآن مجید سے جڑیے، اپنی نسل کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سے جوڑیے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، جو دین ہے، یہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو بھی بتاتا ہے، اور ہمیں جو ورچوئل ریئلٹی کی دنیا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ آگے آنے والی ہے، جس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم دین کے قریب ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے دنیا کے فتنوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم دنیا کی فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے قبل فتنے آئیں گے، مومن گھبرائے گا، جیسے کوئی فتنہ آئے گا کہے گا ہادی مہلکتی، یہ مجھے ہلاک کر دے گا، پھر کوئی فتنہ آئے گا کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ہر فتنے سے مومن جو ہے وہ ڈرتا رہے گا، لیکن وہ ڈرے گا کب؟ جب وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، اور ایمان کی فکر کب ہوگی؟ جب وہ دین کے قریب ہوگا۔ تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارے لیے حل یہ ہے، سولوشن یہ ہے کہ ہمیں دین کے قریب ہونا ہے، مساجد سے جڑنا ہے، علماء سے جڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی بڑھائیں۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج کل کہ ان کے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، گیمز نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ گراؤنڈز میں جائیں، وہ مختلف جگہوں پر جائیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ کھیلیں، وہ کرکٹ کھیلیں، وہ فٹ بال کھیلیں، وہ ٹینس کھیلیں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی ہونی چاہیے۔ یہ بچوں کو حقیقی دنیا سے قریب تر رکھتی ہے۔ جتنا بچہ فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی یہ موبائل اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ اپنے حقیقی دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا سولوشن یہ ہے کہ نیچر سے قریب ہوئی ہے، فطرت سے قریب ہوئی ہے۔ ایسے جگہوں پر ضرور لے کے جائیں اپنے بچوں کو جہاں فطرت موجود ہے۔ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں وزٹ کرانے کی، آپ ان کو وزٹ کرائیے، آپ ان کو ناردرن ایریاز لے کے جائیے، آپ ان کو پارک لے کے جائیے، آپ ان کو مختلف جگہوں کے وزٹ کرائیے، نیچر سے قریب رہیں، گارڈننگ کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی ایسے پودے لگائیے کہ جس سے وہ فطرت کے قریب رہیں۔ ایسی فطرت کی معاملات اور نیچرل معاملات جس کے ذریعے وہ فطرت کے قریب رہیں، حقیقت کے قریب رہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم فطرت کے اور حقیقت کے قریب ہوں گے، اتنا ہی ہم مصنوعیت سے اور ان چیزوں سے، ان فتنوں سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے اس حل کے تعلق سے، جتنے بھی فتنے ہوں اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل ہمیں دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو حدیث میں نے پہلے ذکر کی، کہ جب فتنے آئیں گے اور ہر فتنہ اپنے پیچھے آنے والے فتنے کے لیے مزید گراؤنڈ تیار کرے گا، اور لوگوں کے لیے اس فتنے میں مبتلا ہونا مزید آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے 2 سال میں ہمیں جو لاک ڈاؤنز لگے، اس نے کس طرح ہمیں لوگوں سے حقیقت سے دور کیا، موبائل کے قریب کر دیا، ہم ورچوئل ریئلٹی کے اندر چلے گئے، ہمیں عادی بنا دیا گیا، اور اب میٹاورس کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نرمی ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، گراؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بتایا کہ مومن تو گھبراتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ من احب منکم ان یزحزح عن النار وادخل الجنہ۔ اب اگر ہم میں سے کسی کا ٹارگٹ یہ ہے اور آبجیکٹو یہ ہے کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلیأتہ منیتہ وہو مؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کو موت اس صورت میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان اس کا باقی ہونا چاہیے، اس کی کوشش کیجیے، اللہ پر، اس کا آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ بتائی کہ لوگوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ اور رویہ ہونا چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ یہ رویہ اور معاملہ رکھیں۔ یہ 2 صورتیں، 2 سولوشن، 2 حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے بھی اور آنے والے جتنے فتنے ہیں ہمیں ان سے، اور ہماری نوجوان نسل کو بھی ان سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔